ہمارے ملک کے اندر جو حالات کی خرابی، لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کو جنگ کی دعوت دینے کی صورت میں دیکھنے کو آ رہی ہے، اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار آپ کی نظر کروں گا۔ آپ دیکھو، ان کفار کو، ان بے ایمانوں ہندوؤں کو جو آج مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، چھیڑ خانی کر رہے ہیں، ان کو بھی ایمان والوں سے، مسلمانوں سے یہی تکلیف ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ایمان والوں سے غیر مسلموں کو، کفار کو یہی بات بری لگتی ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے اوپر ایمان کس واسطے لے آئے، ورنہ ہم نے تو ان کا کوئی نقصان نہیں کیا، ہم نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا، نہ ان کا کوئی بندہ مارا، نہ ان کی کوئی جائیداد ضبط کی، نہ ان کو چھیڑا، نہ اور کچھ کہا، بس ان کو یہی حسد ہے کہ یہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی توحید پہ ایمان کیوں لے آئے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان کس واسطے لے آئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قلم اٹھایا تو جہاد کے عنوان سے نظم لکھ ماری، جس کے اندر انہوں نے لکھا تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے کہ مسلمان کی موت مر، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر، باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے، یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ اب دیکھو، پہلے بھی جنگیں ہوا کرتی تھی، اب ایٹمی دور ہے، ایٹمی ہتھیار نئے نئے سائنسدانوں نے ایجاد کر دیے، بظاہر دیکھنے کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عقل مندی کا کام کیا، مگر جو ان کی تباہی اور بربادی ہونی ہے نا، اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے۔ پہلے ہوتی تھی دیسی ہتھیاروں کے ساتھ جنگ، تلوار کے ساتھ ہے، تو تلوار اس بندے کو مارنا چاہتی ہے تو اسی پہ وار ہوتا، یہی مرتا، یہ بچ جاتا، اس کو مارنا ہے تو اس پہ وار ہوتا، یہ بھی بچ جاتا، یہ بھی بچ جاتا۔ اب اگر ایٹمی ہتھیار خدا نہ کرے چل گئے، میزائل چل گئے، تو یہ جدھر کا رخ کریں گے ایک دو بندے نہیں مریں گے، یہ شہروں کے شہر تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، اور اس کے بعد جو کوئی بیچارہ قسمت کا ہارا خوش نصیب بچ جائے گا، ان کی اگر آگے نسل چلی تو ان کی نسلیں خدا جانے سال ہا سال تک جسمانی معذوریوں کے اندر مبتلا پیدا ہوتے رہیں گے، اس قدر تباہی اور بربادی ہوگی۔ اب اگر جنگی ہتھیار یہ چل گئے، اس قدر یہ خطرناک ہیں جنگی ہتھیار، اس واسطے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمام مسلمان آج نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے التجا کریں کہ مولا مہربانی فرما، یہ معاملات یہیں پر حل ہو جائیں، مسئلہ اس سے آگے نہ بڑھے، ان کو ہدایت دے دے، وہ چھیڑ خانی کرنا بند کر دیں، کیونکہ چھیڑ خانی ان کی طرف سے ہو رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہو رہی، کیونکہ چھیڑ خانی کرنا یہ شیطان کا شیوا ہے، وہ شیطان ہے، مسلمان چھیڑ خانی نہیں کر سکتا، نہیں کیا کرتا۔ اگر مسلمان کو اپنا دفاع کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑا تو وہ ان کو بھی مہنگا پڑے گا، اور ان کے
ملک کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کا بھی اس قدر اتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا کہ جس کے بارے میں ہم کبھی تصور تک نہیں کر سکتے۔ اس واسطے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے، اس ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی بھی اور پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی خیر فرمائے، ان کی جانیں محفوظ فرمائے، ان کے مال محفوظ فرمائے، ان کی عزتیں محفوظ فرمائے، اور ان بدبختوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرما دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔